رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف عبادت اور تبلیغ تک سمٹی ہوئی نہیں تھی، بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے ایک مکمل رہنما زندگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ماحول، خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جنہیں اللہ نے قرآن میں امت المومنین کا مقام دیا ہے، امت کے لیے ایک زندہ مثال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کسی دنیاوی یا ذاتی خواہش کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ دین کی بنیاد مضبوط کرنے، معاشرے کو بہتر بنانے اور مظلوم انسانیت کو سہارا دینے کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی زندگیاں ہمیں صبر، یقین، قربانی اور اللہ کے خوف کا درس دیتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ عظیم عورت تھی جنہوں نے اسلام کی سب سے مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما۔ جب پہلی وحی کا بوجھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا تو سب سے پہلے ہمت دینے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی تھی۔ انہوں نے اپنا مال، اپنی طاقت اور اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ ان کا ذکر محبت اور عزت سے کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا رشتہ صرف شوہر بیوی کا نہیں بلکہ روح کا رشتہ تھا۔ حضرت سودا بن زامہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ایک تنہا اور بے سہارا عورت کو نئی زندگی دینے کے لیے ہوا۔ وہ سادگی، نرمی، خوش مزاجی کی مثال تھی۔ گھر کے معاملات میں مددگار رہنا اور اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دینا ان کی بلند اخلاق اور قربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اسلام کمزور عورتوں کا سہارا بنتا ہے۔ حضرت عائشہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ علم کا ایک روشن چراغ تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے ایسے پہلو امت تک پہنچائے جو کسی اور کے ذریعے ممکن نہیں تھے۔ دین کے مسائل، فقہ اور حدیث میں ان کا مقام بہت اونچا تھا۔ ان کی زندگی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام عورت کو علم سے دور نہیں کرتا بلکہ علم کا ذریعہ بناتا ہے۔ حضرت حفصہ بن عمر رضی اللہ عنہ عبادت اور ذمہ داری میں مشروف تھی۔ قرآن مجید کے محفوظ رہنا ان کے پاس ان کی امانت داری اور مضبوط ایمان کی دلیل ہے۔ ان کی زندگی دین کی حفاظت اور صبر کی تصویر نظر آتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جنہیں لوگ ام المساکین کے نام سے جانتے تھے، ہمیشہ غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھتی تھی۔ بھلے ان کی زندگی کا سفر چھوٹا تھا لیکن رحمت اور درد مندی سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی اخلاق سے اسلام کی انسانی سوچ کو زندہ رکھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سمجھ بوجھ اور تجربے میں بہت آگے تھیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کا مشورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنما ثابت ہوا۔ اس لیے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام میں عقل مند عورت کی رائے کو پوری اہمیت دی جاتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا۔ جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، وہ عبادت اور صدقہ میں سب سے آگے رہتی تھی، لیکن ان کی زندگی میں سادگی اور تقوی ہمیشہ نمایاں رہی۔ حضرت جویریہ بن حریث رضی اللہ عنہ سے نکاح کے بعد ان کے قبیلے کے لوگ قید سے آزاد ہو گئے۔ اس طرح ایک نکاح نے نفرت کو محبت اور قید کو آزادی میں بدل دیا۔ یہ اسلام کا امن اور رحمت کا خوبصورت پیغام ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت، تنہائی اور سخت امتحان دیکھے لیکن ان کا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوا۔ مشکل حالات میں بھی دین پر قائم رہنا ان کی زندگی کا سب سے بڑا درس ہے۔ حضرت صافیہ بن حیی رضی اللہ عنہ کا تعلق پہلے ایک یہودی گھرانے سے تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عزت، محبت اور برابری کا مقام دیا۔ ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اسلام کسی خاندان یا نسب کو نہیں بلکہ انسان کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ حضرت میمونہ بن حریث رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھی۔ ان کا نکاح کے بعد اسلام اور زیادہ واضح اور پھیلا۔ وہ نرمی، مہمان نوازی اور برکت کی پہچان تھی۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگیاں کی شادیاں شہوت کا نہیں بلکہ رحمت، حکمت اور معاشرے کی بھلائی کا ذریعہ تھی۔ ہر بیوی اپنے اندر ایک تعلیمی درس تھی جسے امت نے صبر، علم اور قربانی اور بہترین اخلاق سیکھا۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہے واقعہ سننے میں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔